بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکیورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCSTRADE.com. ہماری مارکیٹ نے ایک مثبت آغاز کیا ہے، جبکہ نگران کابینہ نے حلف لے لیا ہے. کچھ چہرے ہماری مارکیٹ کے لیے بہت اچھے ہو سکتے ہیں. اس میں منسٹر آف پیٹرولیم جو ہے وہ ہماری مارکیٹ کے ہی اگر ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست چیز مارکیٹ کو ایک دے سکتی ہے. یعنی جب تک کہ نگران حکومت رہے گی تو اس وقت تک ہماری مارکیٹ مثبت اپنے ٹرینڈز دکھا سکتی ہے. ویسے بھی اگر 49,200 کے اوپر یا 300 کے اوپر مارکیٹ سسٹین کرتی ہے تو مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے. یہ جو پیٹرولیم منسٹر کا میں نے ذکر کیا وہ ظاہر بات ہے اس وقت سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ بھی حل ہونے کو ہے، اور ابھی تک ہنوز وہ مسئلہ موجود ہے کہ ان کے جو سرکولر ڈیٹ ہیں اسپیشلی پیٹرولیم کمپنیز اور ENP کمپنیز OGDC اور BPL یہ کیسے حل ہوں، اور SNGP کیسے PSO کو پیسے دے. تو یہ سب چیزیں بھی یقینی طور پہ ان کے ایجنڈا پہ موجود ہوں گی. سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ اور پیٹرولیم سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ حل ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ بہت ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے ہماری مارکیٹ میں، اور انرجی سیکٹر کے سٹاکس نے مجھے لگتا ہے کہ ایک مثبت میں سمجھتا ہوں ایک نوید ہے جو کہ آگے آنے والے دنوں میں ہمیں دیکھے گی. تو اس حوالے سے سوئی ناردرن گیس پائپ لائن کے بھی جو معاملات ہیں وہ بہت مطلب وہ بہتر ہونے چاہیے، تاکہ یہ جو مسئلہ بنتا ہے سرکولر ڈیٹ کا، یہ جو ماخذ ہے سرکولر ڈیٹ، یعنی PSO کو بھی پیسے نہیں مل رہے، یا OGDC ہو یا BPL ہو ENP کمپنیز ان کو بھی پیسے نہیں مل رہے، تو یہ مسئلے حل ہونے چاہیے تاکہ یہ ڈراپ نہ ہو. بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں. IT سیکٹر کے اندر بھی ایک IT کا نامی گرامی نام جو ہے وہ واپس 2017 کے بعد منسٹر بنا ہے. پہلے پنجاب کیبنٹ میں تھے، تو ایسا لگتا ہے کہ اگر ان کی انپوٹ شامل حال رہتی ہے تو ہمیں IT کے اندر کچھ اچھی خبریں دیکھنے کو مل سکتی ہیں. گو کہ ہمارے انڈیکس میں یا ہماری اسٹاک ایکسچینج میں اتنی زیادہ IT کمپنیز نہیں ہیں، چند ہی ہیں، لیکن بہرحال اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے حوالے سے ہونی چاہیے، کیونکہ باہر مارکیٹس جو ابھی بڑھی ہیں وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسٹاکس ہی بڑھے ہیں، تو اس حوالے سے کوئی اچھی خبر ہونی چاہیے. یہ امید کی جا سکتی ہے جو نئے آنے والے نگران IT کے جو منسٹر ہیں. بہرحال گزشتہ دنوں اینگلو کارپوریشن کا سیکنڈ کوارٹر کا رزلٹ آیا. رزلٹ بالکل ٹھیک تھا، ہمیں تھوڑا بہتر لگا. وہ کہ ڈویڈنڈ چونکہ کم تھا، ₹2، پہلے کوارٹر میں ₹40 تھا، تو ₹2 ڈویڈنڈ کی وجہ سے شاید اسٹاک میں تھوڑا سا اس میں ڈراپ آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ اینگلو کارپوریشن کے اندر 56% اینگلو فرٹیلائزر ہیں، اور ستمبر کے جو نتائج ہوتے ہیں فرٹیلائزر کمپنیز کے وہ عمومی طور پہ اچھے ہوتے ہیں. پچھلے 10-15 سال میں تو ایسے ہی ہوا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ اینگلو کارپوریشن کے جو نتائج ہو سکتے ہیں وہ بہتر ہوں گے سپٹمبر کے حوالے سے. تو اسی حساب سے ڈویڈنڈ کا بھی معاملہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی ان حالات میں ڈویڈنڈ دینا ایک اچھی نوید ہے کسی بھی کمپنی کے لیے. اور نارملی اینگلو جو پورا گروپ ہے وہ اپنی کمپنی سے ڈویڈنڈ تو نکالتے ہی ہیں، تو یہ ایک اچھی بات ہے. اس کے علاوہ میرے ایجنڈا میں یہ روپی ڈالر پیرٹی کا تھا کہ جو ہمارا روپیہ ہے وہ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے. ₹295 انٹر بینک کے اندر، یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے اور نگران حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کاروبار کرنا مشکل ہو جائے گا، LCR ریٹائر کرنا ہو، بہت ساری چیزیں وہ بہت مشکل ہو جائیں گی اگر یہ اسی طریقے سے ریٹ پہ ایکسچینج ریٹ پہ قابو نہ پایا گیا.
पाकिस्तान बो के इस वक्त IMF के प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि कुछ दूसरे ममालिक ने कोशिश की कि IMF से बाहर रह के काम करें, तो फिर उसकी वजह से उनके मुल्कों में ट्रिपल डिजिट इन्फ्लेशन, जैसे अर्जेंटीना के अंदर हम देख रहे हैं तकरीबन कोई 116% इन्फ्लेशन है, या जैसे अभी तुर्की के अंदर भी थी। तो ये सब चीज़ें कहीं पाकिस्तान में ना आ जाएं। पाकिस्तान में भी मैं समझता हूँ कि इन्फ्लेशन का रेट बहुत ज़्यादा ऊंचा है, और सारी बातें हम ये महसूस कर सकते हैं, ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं। लेकिन बहरहाल जो हमारी मार्केट है, वो अगर हम जैसे IMF प्रोग्राम में हैं, तो हमारी मार्केट इसका एक मस्बत असर ले सकती है। जैसे कि ये कि इंटरेस्ट रेट भी बेमाना तरीके से अगर वापस बढ़ाए चले जाते हैं, जैसे कि निगरान हुकूमत यहाँ आ गई है, तो ये थोड़ा सा कारोबार के लिए मुश्किल होगा। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो ऐसे ममालिक जैसे इजिप्ट है, टर्की है, अर्जेंटीना है, इनको आप अगर इनको पढ़ें, जैसे कि वहाँ पे कोशिश की गई है कि इकॉनमी रिवाइव हो, कहीं पे IMF है, कहीं पे नहीं है, तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि वहाँ के सबक हमें सीखने की ज़रूरत है। और इस हवाले से इन हुकूमतों में हम देखें तो सऊदी अरब और UAE के इन्वेस्टमेंट की भी वहाँ पे भी वादे मौजूद हैं, जैसे कि यहाँ पे वादे मौजूद हैं, जैसे SIFC प्रोग्राम हो, या जो फ़ंड बना है मुख्तलिफ़ पाकिस्तानी कंपनीज़ का इक्विटी शेयरिंग के लिए। तो मैं समझता हूँ कि वो वादे वहाँ पे भी यानी इजिप्ट में और टर्की में मौजूद हैं। तो ये देखते हैं कि ये कब ईफा होंगे। उम्मीद की जाती है कि पाकिस्तान को इन ममालिक से अच्छी डील मिलेगी, और मामलात निगरान के बाद जब इलेक्शन होंगे तो नई हुकूमत के दौर में इसमें मज़ीद पेशरफ्त होगी। ये मस्बत चीज़ है। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि त्यामी भाषा डैम का जो प्रोजेक्ट है, उसको SIFC में डालना ये अच्छी पेशरफ्त मुझे लगती है। त्यामी भाषा डैम एक बहुत अहम नौइयत का डैम है। पिछले दौर हुकूमत में भी ये काम हुआ था, इब्तदाई नौइयत का काम हुआ था। 2018 में तो ज़मीन ख़रीदी गई थी, उसके बाद फिर थोड़ा सा डैम पे भी काम हुआ था। अगर आप FW की वेबसाइट वगैरह पे देखें, ये है कि ये हमारी इकॉनमी को या हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, इनके लिए ये बहुत अहम हो सकता है अगर इसमें काम की पेशरफ्त हो। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जिनका मैंने ज़िक्र किया, उनके स्नैपशॉट, रिटर्न ऑन एक्विटी, उनके डिविडेंड, इस हवाले से इस बाबत आप स्नैपशॉट देख सकते हैं। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.